سوچیں، ایک ایسی قوم جہاں بازار آباد تھے، لوگ تجارت کرتے تھے، مال و دولت بھی تھی، لیکن انہی بازاروں میں ایک ایسی بے ایمانی عام ہو چکی تھی جس نے لوگوں کے حقوق پامال کر دیے تھے۔ وہ دوسروں سے لیتے وقت پورا ناپتے، لیکن جب کسی کو دیتے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا ان کے لیے معمول بن چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک ایسا پیغام دیا جو آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ آخر اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ آئیے قرآن کریم سے یہ سبق آموز واقعہ سنتے ہیں۔ مدین کے لوگ تجارت اور کاروبار کرتے تھے، لیکن ان میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے اور لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ساتھ ہی انہیں ان کے کاروباری معاملات میں بھی انصاف کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی دین صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ دیں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں، خود بھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ میرا مقصد صرف اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کرنا ہے، اور میری کامیابی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی یاد دلایا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو ان کی نافرمانی کے سبب تباہ کیا۔ انہوں نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن قوم کے سرکش لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے طریقے میں واپس آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم زبردستی تمہارے طریقے کو اختیار کر لیں؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے اللہ پر اپنا بھروسہ ظاہر کیا۔ قوم نے مسلسل نافرمانی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر اس قوم کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ سورہ ہود میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالم لوگوں کو ایک ہولناک عذاب نے آ لیا۔ یوں وہ قوم جو اپنی طاقت اور کاروبار پر بھروسہ کرتی تھی، اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی۔ یہ واقعہ صرف ایک پرانی قوم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا ہم خرید و فروخت میں دھوکہ تو نہیں دیتے؟ کیا ہم کسی کی چیز میں کمی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی نے صرف کاروباری نقصان نہیں دیا، بلکہ ان کی نافرمانی نے انہیں اللہ کے عذاب تک پہنچا دیا۔ اس لیے اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو، سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور کسی کو دھوکہ نہ دو۔ دین کے بعد پھر آنا صدقہ جاریہ ہے، تو ضرور آگے سے مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔